الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ایئر ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پاکستان سے دور بیٹھے ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ کئی سال سے ہم یہی کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. 75 سال سے کہا جا رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے. 25-30 سال سے جب تک ہم ہوش میں ہیں تب بھی ہم روز یہی بات کرتے ہیں، اور آج کل پچھلے 2-3 سال سے یا 7-8 مہینوں سے تو روزانہ ایک، اور یہ لفظ میں خاص طور پہ سینٹنس کہتا ہوں، پاکستان از اے ہیپننگ کنٹری. ایوری ڈے وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہمیں لگتی ہے، اور یہاں کی پریشانی اور ہے، وہاں کی پریشانی اور ہے. وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب اچھا ہے، یہاں بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ہی بری صورتحال ہے. اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان، عدلیہ، یہ 3 ایسے ادارے ہیں جس کے اوپر ہر وقت بحث ہوتی. پوری دنیا میں کسی ملک میں جا کے پوچھ لیں آپ کا آرمی چیف کون ہے، آپ کا چیف جسٹس کون ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا. پاکستان کے تھوڑے سے 12-15 سال کے بچے سے پوچھیں اس کو آرمی چیف کا بھی پتا ہوگا اور چیف جسٹس کا پتا ہوگا، اور یہی پتا ہوگا اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، اور یہ بھی رائے ضرور دے گا آپ کو کہ اگلا چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. ترقی کی صورت آپ دیکھ لیں، معیشت کی یہ صورتحال ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. اسی صورتحال کے حوالے سے آج 2 مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ خان صاحب، پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، بزنس مین ہیں، رائٹر ہیں، کالم ان کا ڈیلی ٹائمز میں اور کنڈینیشن نیوز میں ہم پڑھتے ہیں. فیس بک پہ بھی بہت کچھ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور ساتھ ہی جناب بیرسٹر عثمان علی صاحب ہیں، پولیٹیکلی بڑا ان کا جو کے پی کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بہت ان کی گہری نظر ہے، اور رجسٹرار بھی رہے ہیں پشاور یونیورسٹی کے، اور یہاں بھی گاہے بگاہے ان سے اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں تشریف لانے کا. خان صاحب، پاکستان کی موجودہ صورتحال جو ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم روز یہاں بیٹھ کے ڈسکس بھی کرتے ہیں، وہاں کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں. وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں یہاں پہ. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نازک، تو نزاکت کی ڈگریز بدلتی ہیں، رہتی نازک وہی پن ہے. رہتا وہی ہے. صحیح. لیکن اس وقت میں چونکہ میرا بیک گراؤنڈ اکنامکس کا ہے جی. تو ہر چیز اکنامکس کے گرد ساتھ گھومتی چلتی ہے. ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہمارے معاشی حالات ہو گئے ہیں وہ بہت دگرگوں ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو مصیبتیں انلیش ہوں گی وہ بڑی دور رس اور دیر پا ہیں. سو اس پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنجز جو کہ میں نے اپنی ایڈلٹ لائف میں دیکھا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت معیشت ہماری سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہی ہے اس وقت کی صورتحال؟ دیٹ از ناٹ دیٹ از دا پولیٹیکل. ریئل پرابلم جی. ٹھیک ہے. باقی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے سیاست میں، جوڈیشری، جب آپ کا اکنامک سٹرکچر کلیپس کرے گا نا جی تو سب کچھ کلیپس کر دے صحیح. گا. بلکہ ڈاکٹر عثمان علی میں تو کہوں گا، آپ ڈاکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ظاہر ہے بعد میں اکنامکس سے بات کریں گے. آپ اب پاکستان کے موجودہ صورتحال اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ ہم کیونکہ وہاں کے حوالے سے تو اور ہے، ہم یہاں اس کو اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی شکریہ بھٹی صاحب. ایکچولی یہ بڑا افسوسناک ایک صورتحال ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم چونکہ دل دکھتا ہے، ہمارے روٹس وہاں پہ ہیں، ہمارے بالکل صحیح. لوگ وہاں پہ ہیں، ہمارے سارے پیارے وہاں پہ ہیں، دوست رشتہ دار. باہر سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں. جب آپ اندر ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں فیل نہیں ہوتی یا آپ کو محسوس نہیں کرتے. باہر بیٹھ کے آپ کچھ چیزیں زیادہ محسوس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جب ہم باہر سے اس ملک کو دیکھتے ہیں، پھر ہمارے پاس ایک اور جو سب سے میں کہتا ہوں ہمارے لیے ایک المیہ یہ ہے، المیہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کمپیریزنز ہیں. ہم جب اور جو جہاں پہ ڈیموکریسیز ہیں، وہ جمہوریت والے ملکوں کو دیکھتے ہیں، اپنے یہاں پہ کینیڈا کے اس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم کمپیریزن کرتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح ہونا چاہیے تھا، ہماری جمہوریت بھی اسی طرح ہونی چاہیے تھی، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی اسی طرح ہونے چاہیے تھے، ہمارے ججز اور ہمارے جرنیل بھی اسی طرح ہونے چاہیے تھے، کہ جو ایک ملک کو ساتھ لے کے چلتے، بجائے اس کے کہ ہر کسی نے اپنا اپنا ایک ایجنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور اس ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اے بی سی جو بھی ہے، جب ہم ان کو باہر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا تو اس ملک کے ساتھ کوئی پیار ہی نہیں ہے، یہ تو اپنا اس کے کوئی جو اپنی ذاتی اس کو ایجنڈا ہے یا اپنی ذات سے آگے یہ بڑھ ہی نہیں رہے ہیں. تو
یہ جو ہے مجھے ہمیں پریشان کرتی ہے بہت زیادہ. صحیح. اچھا ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے, کیونکہ میں تھوڑا سیاست پہ بعد میں آئیں گے خان صاحب, ہم جیسے ان کہا کہ ایک کمپیریزن ہم کرتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ, بہت سے ممالک ہمارے بعد آزاد ہوئے, بہت ترقی کر لی انہیں, تو پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ کیا بحیثیت من حیث القوم ہمارے یہاں کوئی ایسا کوئی ڈیفالٹ ہم مطلب, اب وہ کرپٹ تو کہنا اچھی بات نہیں لگتی ہے کہ کیا وجہ ہے کیوں ترقی نہیں کرتے؟ جنہوں نے وہاں خوشحال ہے تو بہت خوشحال ہیں, غریب ہے تو بہت غریب ہیں, یعنی کہ جس کا جہاں ہاتھ پڑ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا, ہم کیوں 75 سال میں چینج نہیں ہوئے؟ سر یہ بھٹی صاحب بڑی گہری بات آپ نے کی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو آپ کا انڈسٹریل سٹرکچر, پاور سٹرکچر کوئی نہیں تھا, یہ نئے سرے سے بنا, اور یہ بن گیا کہ آپ کے اب دو طبقات ہو گئے ہیں, دیر از دی ایلیٹ اینڈ دیر از دی ادر پیپل. اور اوور دا ایئرز پہلے ایلیٹ کیپچر واز لوکلائز ٹو دا لینڈ اونرز. 80s میں آ کے ضیاء الحق کی وساطت سے اب ایک الائنس بن گیا لینڈڈ ایلیٹ اینڈ دی انڈسٹریلسٹ, اور اس کے بعد ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ ناؤ دے آر نیٹ ٹوگیدر. آپ ان کو گھسا پٹا مافیا کہیں, کچھ بھی کہیں, بیسکلی انٹرسٹ اینڈ پاور انٹرسٹ. اور اس کو سرو کرنے کے لیے تو آپ کی قانون سازی ہوتی رہی, لیکن جو عام آدمی ہے, جو عوام ہے, اس کے لیے اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی لیجسلیشن ہوئی ہے ان کے پڑھانے کے, ان کی صحت کی, ان کی سہولت کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. سو اس وقت جو آپ کی سوسائٹی میں دراڑ آ گیا ہے, اٹ از ٹرننگ انٹو اے اسٹرگل آف ہیوز اینڈ دی ہیو ناٹس. اور اس وقت جو ہیوز ہیں وہ اپنی آپ کی ساری جو آپ نے اسٹرکچر بتایا ہے, وہ عدلیہ ہے, وہ فوج ہے, وہ آپ کا سیاستدان ہے, ان کا ایک الائنس بن گیا ہے وچ از ولنگ ٹو اسرٹ. اگر ان کی بات سیاسی طور پہ نہیں مانی جاتی تو وہ ڈنڈے کے زور پہ منوانا چاہ رہے ہیں. سو آپ کی یو ہیو ٹون دی فیبرک آف یور سوسائٹی. اس کی بیک بون ہوتی ہے مڈل کلاس, جو کہ بڑی تیزی سے ودر اوے ہو رہی ہے, کیونکہ سفید پوشی میں اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا موجودہ حالات میں. سو وی آر گوئنگ تھرو اے سوسائٹل چینج. یا تو ہم بالکل اسی طرح ایک تھرڈ وہ کیا بنانا ریپبلک بن کے چلتے رہیں گے, ایک آئے گا ڈکٹیٹر, اس کے بعد دوسرا آ جائے گا, یا پھر ایک آپ کی کوانٹم چینج آئے گی جس میں کہ یہ بیلنس جو ہے آپ کا بٹوین دی ایلیٹ کیپچر اینڈ دا رائٹس آف دا پیپل, یہ اب یہ فیصلہ کن مرحلے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کچھ ہوگا تبھی صورتحال بہتر ہوگی؟ جی آپ کے جتنی دیر دیکھیں آپ کی وہ اوور ہالنگ نہیں ہوگی نا جی, انجن رنگ پسٹن بیٹھ جائے نا جی, تو آپ بڑی دیر تھوڑی دیر تک آپ اس کو تیل بدل کے چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کو انجن چینج کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک یہ بہت سے ٹاپک ایسے اس میں بات نہیں کرتے ہیں جنرلی, پہلے فوج پہ بات نہیں ہوتی تھی اور بہت ساری چیزوں پہ بات نہیں ہوتی تھی. جو پولیٹیکل سینیریو سے پہلے ایک اور سوال یہ ہے, ایک کانسیپٹ ہے جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ بڑا صوبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کرتا ہے, یا جو مین آپ کی جو پوسٹ ہیں ان کے اوپر زیادہ اس صوبے کے لوگ لگے رہتے ہیں. یہ جینونلی ہے یا جو لوگ اس کو مختلف سیاستدان کہہ لیجئے, جاگیردار کہہ لیجیے, وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, یا واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھو بھٹی صاحب, ایک جو خان صاحب نے بات کہی ہے, میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, اور یہ میرے خیال میں ہمارے سے جو سارا وہ ہے بیسک ریزن بھی یہی ہے, وہ مافیا. اب وہ مافیا, دوسری جو انہوں نے بات کی کہ اب جو مڈل کلاس ہے یا جو لوور کلاس ہے اس کو یہ احساس ہونے لگا ہے اور وہ شاید کچھ آگے بڑھے, کچھ کر جائے. میں وہاں سے میں اختلاف کرتا ہوں. پہلی جو انہوں نے بات کی ہے وہ میں فلی انڈورس کرتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ ایک سرکل بنا ہوا ہے اس میں, اور وہ لوگ انہوں نے اس پورے ملک کے ریسورسز پہ اور پورے ملک کے پالیٹکس پہ, پورے ملک کے ہر میڈیا پہ, ہر چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے, جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی. آپ کے ہر پولیٹیکل پارٹی کو ABCD جسٹ نیم اٹ, ان کو الیکٹیبل چاہیے. وہ الیکٹیبل کون ہے؟ وہ وہی ہے جو کہ عام آدمی کے لیے وہ کبھی بھی قانون سازی نہیں کرنے دے گا. صحیح. عام آدمی جو ہے وہ چینی مل میں مزدور ہے, وہ اونر نہیں ہے, تو قانون سازی
اونر کے لیے ہوتی ہے, وہ مزدور کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک. عام آدمی مل کا مزدور ہے, قانون سازی مزدور کے لیے نہیں ہوتی, قانون سازی اس مل کے لیے ہوتی ہے. تو وہ اتنا اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اسٹرانگ ہے وہ کلچز کہ وہ اس کو توڑنا جو ہے میرے خیال میں فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے. اس وجہ سے میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہ شاید وہ حالات ابھی تک نہیں آئے. آپ نے دوسری بات کی ہے, دیکھیں ہمارے سامنے یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ ہے اور اس پہ کئی بار ہم ذکر اور کر چکے ہیں. وہی بات میں دوبارہ یہاں پہ قانون سازی کون کرتا ہے, آئین اپنے لیے کون استعمال کرتا ہے, پاور کن کے پاس ہوتے ہیں, طاقتور کے پاس ہوتے ہیں. جو ہماری چھوٹی پروونسز ہے, چاہے بلوچستان کے, آپ اس کی ہسٹری دیکھیں کیا کیا نہیں ہوا اس کے ساتھ. آپ جا کے ایک آدمی کو آپ گھر سے اٹھا کے غائب کر دیتے ہو, 20 سال اس کی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ زندہ ہے کہ یہ مردہ ہے. وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کم از کم ہمیں بتاؤ تو کوئی شخص ہے کہ نہیں. آپ جو ہے کسی کو اٹھا لیتے ہیں, اس کی لاش برآمد ہوتی ہے, کسی نالے میں پڑی ہوتی ہے. پھر ریسنٹ اس میں آپ کو یہ علی وزیر جو کہ آپ کے قومی اسمبلی کا ممبر ہے, جو کہ ایک الیکٹڈ ایم این اے ہے, اس نے چاردیواری کے اندر کوئی بات کی ہے جو مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے. میں تعلق بھی ہے اور فالو بھی کرتا ہوں, مجھے آج تک نہیں پتہ چلے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے, کہ جو کہ 2.5 سال ہو گئے وہ ایک عدالت سے نکلتا ہے دوسرے میں وہ پڑا رہتا ہے. باقی آپ کے سر عام ہر چوک پہ جو ہے انہی جرنیلوں کو گالیاں پڑتی ہے, انہی لوگوں کو گالیاں پڑتی ہے. اس کو تو کسی نے نہ اریسٹ کیا, نہ اس کو کسی کو غائب کر دیا, نہ کسی کو جیل میں ڈالا. تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں, یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ جو چھوٹے پروونسز ہیں ان میں جو احساس محرومی کا وہ ہے, وہ ریسورسز میں بھی ہے, وہ قانون سازی میں بھی ہے, وہ وہاں پہ جو آپ دیکھیں, آپ اپنی میڈیا کو دیکھیں, آپ بلوچستان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ جو خبروں میں آتا ہے وہی, اور جو ظاہر ہے باقی یا جو وہاں رہا ہے اس کو پتا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں. میں کوئٹہ کے بارے میں تو جانتا ہوں, چمن کے بارے میں جانتا ہوں, باقی شاید مجھے نہ پتا ہو. پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح پختونخوا کا آپ لے لیں, اسی طرح سندھ کے انٹیریئر سندھ میں آپ دیکھیں, جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ تو آپ وہ چیز لے آتے ہیں کہ فلانے کو کتے نے کاٹا. لیکن آپ کو نہیں یار, یہ صرف کتے نے نہیں, یہاں پہ جو ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ اگر سلیکٹڈ وہ کرتے ہو, اور یہ کئی بار ہوا ہے, دیکھو پاکستان, ہر پاکستانی کا خون ہمارا خون ہے, صحیح, چاہے وہ پنجابی کا ہے, سندھی کا ہے, بلوچی کا ہے, لیکن ایک خون دوسرے سے قیمتی, مطلب احساس محرومی ظاہر ہے اس سے بڑھتا ہے اور پھر وہ ایک حد تک اوپر چلا جاتا ہے. بشمار ایگزامپل میں دے سکتا ہوں کہ ہاں اس ملک میں ایک کے لیے ایک قانون ہے, دوسرے کے لیے دوسرے قانون. ٹھیک. اچھا خان صاحب, آپ نے بات کی, جب ہم نے یہ بات کرتے ہیں ہر بندہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, آرمی کے حوالے سے بات کرتا ہے, آپ نے بھی کہا کہ جب تک وہ نہیں ٹوٹے گا نہیں آئے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کیونکہ فاؤنڈر ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی آئی. ان کے لیے بہت اچھا تھا, پہلے ہر چیز اچھی تھی, ایک پیج تھا. اس کے بعد جب آئینی طور پہ نکالا, باقی ٹھیک ہے جو بھی سلسلے رہیں. اب جو ہے اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ جی زیادتی ہوئی ہے, نام بھی لیتے رہے, اس کے بعد ملک چھوڑ کے جانا پڑا, واٹ ایور جو بھی ہے چلے گئے جیسے کر دیا. عمران خان صاحب کو بھی ان دی اینڈ وہی بات ہوئی. سب لوگ کہتے تھے کہ یہ کسی کے ساتھ اس طرح سے معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ جو بیانیہ چینج ہوتا ہے یا ہوا ہے عمران خان صاحب کا, تو یہ بھی تو لوگ اس حوالے سے تو بات کرتے ہوں گے. بھٹی صاحب میں سمجھا نہیں کیا بیانیہ بدلا ہے. اچھا, پہلے تو آپ فوج کی بہت تعریف کرتے, جنرل باجوہ صاحب کی اتنی تعریف کی انہوں نے کہ اس سے اچھے کوئی جنرل نہیں ہے, ہمارے ملک کے لیے بڑی خدمت کی, ہماری حکومت کو انہوں نے بہت فائنینشلی بھی باہر بھی گئے آئے, اور آپ انہی کو اب جو ہیں آپ میر جعفر, میر صادق کہہ رہے ہیں, نام لے کے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد تو یہ فرق نہیں آتا اس چیز میں؟ دیکھیں جی, نام تو ہر ایک نے لیا, انہوں نے لیا اور وہ باہر چلے گئے. نہیں باہر نہیں گئے, خود گئے. ان کو چلیں بھیج دیا یا نہیں گئے, اچھا ٹھیک ہے, خود گئے ہیں اور بڑی طریقے سے گئے ہیں. اچھا, اور بھجوانے والے بھی جو ہیں وہ یہی ہیں. سر اس سارے مرحلے میں جس چیز کا بہت مجھے افسوس ہے, جو عثمان بھائی نے بات کی ہے, آپ چھوٹے صوبوں کی بات, محرومی کی بات کر رہے ہیں, آپ بے شمار, آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایوولوشن ہوا نہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ایک صوبہ ہے پنجاب, اس میں آپ کی 65% آبادی ہے, باقی ہر چیز میں وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ واٹ از دی ہارم کہ اگر ہمارے 20 صوبے ہو جائیں, آپ کا کمشنر بھی بیٹھا ہے, آپ کا سارا کچھ بیٹھا ہے, یہ سینٹرلائزیشن آف پاور جو ہے یہ ہمارا ایک وہ پتہ نہیں مغلیہ خاندان سے کب سے چلا آ رہا ہے.
اسی طریقے سے دی سینٹرلائزیشن آف پاور ود دی آرمی چیف میکس ہم انونسبل. یعنی ان پہ نہ کوئی قانون ہے، نہ ان کی کوئی پکڑ ہے، نہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے. اب ان کے چہرے کا رخ ایک طرف ہے تو سارے ملک کو اسی طرف چلنا ہے، دوسری طرف کر لیا تو سارے ملک کو اسی طرف چلنا ہے. اور اس میں سب سے جو تکلیف دہ بات ہوئی ہے، یعنی میرے اور ہم سب کے بے شمار عزیز فوج میں ہیں، اور they were somebody as youngsters we used to look at them as heroes. اب اسی آرگنائزیشن کے بارے میں اتنی لغو باتیں ہو رہی ہیں کہ کئی دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. کون کر رہا ہے؟ سر دیکھیں، آپ کو جو ہوا شروع یہ کس نے کیا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں شروع کہاں سے ہوا. جب نواز شریف کو نکالا گیا، گجرانوالہ میں جب انہوں نے تقریریں کی بار اس سے پہلے بھی وہ تو کہتے ہی رہتے تھے، پہلے ہمیشہ کہتے رہے. وہ تو سر when is the first shot fired اس کی ڈٹرمنیشن ایک علیحدہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ملائن آرگنائزیشن ہو رہی ہے. صحیح ہے، ادارہ ہو رہا ہے. اور پچھلے یعنی میں 50 برس سے ہوش میں ہوں، سیاست میں تھوڑا بہت میرا عمل دخل رہا ہے. ایسی صورتحال آج تک پاکستان میں نہیں آئی. یہ آرگنائزیشن ہے، ایک آپ کا ادارہ ہے جس نے ملک کو بے شمار مسائل سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میں نے تحریر بھی کیا ہے کہ نو آرمی از سکسیزفل وداؤٹ دا سپورٹ آف دا پبلک. آپ کسی ریولوشن میں چلے جائیں، آپ کسی موومنٹ آف چینج میں چلے جائیں، جتنی دیر تک وردی کے پیچھے آبادی نہیں ہے اتنی دیر کامیابی نہیں ہوتی. یہاں ایک دراڑ آ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے ابھی درمیان میں بالکل آ گئی ہے. وہی صورتحال ہے جو چند سال پہلے ہوئی تھی جب فوجیوں کو کہا تھا کہ سول کپڑوں میں باہر نکلو. صحیح. یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور دس ہوپ فلی ول کم ٹو اینڈ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. صحیح. آفٹر دی نامینیشن آف دی نیو چیف. جی، اور اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں. کوئی بھی جو نیا چیف آئے گا نا، اور ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پچھلے کا ملبہ نہیں ہوتا. ظاہر بیگیج وہ کیوں لے گا، وہ اپنے طور پہ اپنا. عثمان صاحب، یہ بات جو میں نے ان سے کی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، کہ یہ بہت زیادہ اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی تھیں، ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہیں. مطلب جو کامپرس تھے اور باقی تھے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو پہلے بھی بات کرتے تھے لیکن اس طرح کھول کے بات نہیں کرتے تھے. نواز شریف صاحب نے بھی بات کی، عمران خان صاحب نے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بات کی، اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بالکل. تو یہ ملک کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، کتنا نقصان دہ ہوا ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو؟ بٹی صاحب دیکھیں، بڑے احترام کے ساتھ، پاکستان 75 سال سے جو ایک سٹرگل تھی اس ملک میں، وہ یہ تھی کہ فوج غیر سیاسی ہو کے بیرکوں میں بیٹھ جائے، ان کا اپنا جو رول ہے وہ ادا کرے. ٹھیک ہے. یہ ایک سٹرگل اس کی بڑی، اس میں چلیے اب تاریخ سب کے سامنے ہے. جو اس قسم کے پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان کی کیا تاریخ ہے. اور اس کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں لیڈروں نے، ورکروں نے. وہ 65,000 کوڑے جو لوگوں نے کھائے ہیں وہ اسی کے لیے کھائے تھے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی، جتنے بھی مومنٹس آج تک بنی ہے اس میں ڈیموکریسی کا نام ARD تھی، MRD تھی. ڈیموکریسی کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اچھا، اب ایک ایسا وقت آیا، ہم اگر 5-6 سال پہلے چلے جاتے ہیں، چونکہ دو پولیٹیکل پارٹی کا سسٹم تھا، کبھی ایک پارٹی آ جاتی تھی، دوسری پارٹی آ جاتی تھی، اور اس کے بیک پہ بھی یہی ہمارے جرنیل ہوتے تھے، اور وہ اپنے پسند ناپسند کی وہ ساری چیزیں کرتے تھے. پھر 13-14 میں سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہو گئی. ان کو ایک تھرڈ فورس اس طرح چاہیے تھا کہ جو کہ ان کے سے الگ ہو. اور پھر وہ جو ساری چیزیں ہوئی، میرے خیال میں وہ ریکارڈ کا ایسا ہے کس طریقے سے وہ گورنمنٹ ڈسٹیبلائز ہوئی ہے، لابنگ ہوئی ہے، کس طریقے سے میڈیا کا رول تھا، جوڈیشری کا رول تھا، کس طرح وہ تھا. باقاعدہ فوجیوں نے آ کے انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں، وہ تیز و منتشا ہو، تیز و منتشا ہو، کس طرح وہ کیے. یہ ساری ایک اس کا ہسٹری کا ایسے میں ڈینائی نہیں کر سکتے. پھر جب ایک نئی گورنمنٹ آئی اور وہ سارے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ جو کچھ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ سب سے اچھے جرنیل صاحب ہیں، سب سے بڑے اچھے اور یہ فرسٹ ٹائم ہم نے یہ صبح اور شام یہ گردان ہم سنتے رہے ایک پیج پہ
یہ ایک پیش کا گردان جو ہے آپ نے 75 سالوں میں نہیں, کیونکہ کبھی بھی وہ نہیں رہے, تو اس وجہ سے یہ گردان ہم یہ سارا 3-4 سال ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ اچھا. یہ جو خان صاحب نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب مشرف کے دور میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ فوجیوں سے کہا تھا کہ تم لوگ جب گاؤں جاؤ گے تو بال بڑھا کے جاؤ گے, تاکہ وہاں پہ آپ کو, کیونکہ اتنی ایک لوگوں میں پیدا ہوئی تھی ان کے اگینسٹ ہوئے تھے, ایک ریزنمنٹ تھی, ایک اظہار تھا اس طرح. یہ سٹیج جب آرمی نے بھی یہی ریئلائز کیا, میں پرسنلی اب یہاں پہ میری ویوز تھوڑے سے ذرا ڈفرینٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 75 سال ہم نے یہ برداشت کیا کہ وہ آ کے ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑاتے رہے, ہر جگہ پہ کبھی کسی کو پھانسی چڑھا دیا, کسی کو ایگزائل میں بھیج دیا, کسی کی حکومت ختم کر دی, اب اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ نہیں ہم نے بہت کر لیا ہے اور اب ہم اے پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک چانس ہم کیوں نہ دیں, ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ غزہ اور یہ میدان ہمیں پتہ چل جائے گا, الیکشنز بھی ہوں گے, اس کے آگے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر دوبارہ انہوں نے وہی چیزیں کرنی شروع کر دی تو میرے خیال میں کوئی بھی اس کو وہ نہیں کرے گا. اس وقت ملک تماشا بنا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آنا چاہتے, خان صاحب کہہ رہے کہ نہیں آپ تو بچا سکتے تھے نا. ٹھیک ہے, آج جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے اشارہ کیا کہ آپ بچا سکتے تھے, آپ نے بچایا کیوں نہیں ہے. جیسے سینٹ کے الیکشن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کیا تھا, 64 اٹھ گئے, ووٹ جو ہے تو 58 نکل آئے, آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. ایسا نہیں ہوتا. میرے خیال میں فوج پاکستان کی فوج ہے, ہم نے جتنی مخالفت 45 سال سے ہم یہی اس اسٹرگل میں لگے ہوئے تھے کہ اس فوج کو غیر سیاسی ہونا چاہیے, ان کو بیرکوں میں جانا چاہیے, ہمارے سر کے تاج, ہم سلوٹ کریں گے ان کو اگر یہ اپنا کام کرے اور یہ سیاست نہ کرے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ سیاست ہم نہیں کر رہے ہیں, لیٹس ٹرائی دیم. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سر یہ یہاں پہ مجھے ایک موقع دیجیے. جی جی بالکل کہہ رہے ہیں ہم ان انوالوڈ ہیں, جو واقعات ہو رہے ہیں وہ آپ کو ان انوالوڈ ہونے کے نظر آ رہے ہیں. مطلب جس طرح پی ٹی آئی کا موقف ہے, عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو گورنمنٹ چینج ہوا, میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں, ارشد شریف تو پی ٹی آئی کا نہیں تھا. نہیں وہیں سے. اچھا میری گزارش سن لیں صحیح کہ 100%. کل ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا کہ جو نیا چیف آئے وہ کہے زیرو ٹالرنس, میں ایک بات نہیں ہونے دوں گا. میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ساتھ زیرو انٹرفیئرنس بھی کر لیں. زیرو ٹالرنس آپ لے آئیں, کوئی بات نہ کرے اور اس کو آپ انفورس کر لیں, تو زیرو انٹرفیئرنس بھی کر لیں. صحیح. آئی 100% اگری ود. اچھا آپ نے ابھی ارشد شریف کا ذکر کیا. نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دس از ون آف دا ایگزامپلز, اور اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بہت خوبصورت, بالکل نہ انٹرفیئر کرے. وہ کہتے ہیں نا میدان بھی یہی, گھوڑا بھی یہاں پہ. بالکل ہمارے تو ٹوٹل جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ یار لوگوں سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں. That's all we are asking for. خان صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ جب تک وہ رہے پی ٹی آئی کے ساتھ تب تک تو ٹھیک تھا, اب نہیں ہے تب وہ بات ہو رہی ہے نا, پہلے ایسی بات نہیں تھی. میری گزارش, کیونکہ اس سے پہلے تک جو صورتحال تھی وہ تھی کہ وہ جو بھی کرتے رہے آپ کے لیے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, کسی اور کے لیے کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے. نہیں ارشد بھائی, یہاں پہ آپ کو باقاعدہ صورتحال نظر آئے گی جہاں پہ کہ انہوں نے ایک پیج پہ رہنے کے باوجود اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی. وہ تو کرتے ہیں, ورنہ تو اور نہ ہو تو آپ میپ کا حال دیکھ لیں نا جی, کیس ایک نہیں بڑھا گے پایا. عمران نے ایڈمٹ کیا کہ یار مجھے نہیں چلنے, میری سن لیں. نہیں, میں اس لیے بات میں انٹرفیئر کرتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب امریکہ میں بھی کہا تھا انہوں نے کہ ہم شاید خاقان عباسی کو جیل میں ڈال دیں گے, نیب یہ کرے گی. اچھا وہ کہتے ہر چیز رہے اور ویسے ہوتے رہی, تو پھر کیسے آپ نیب کو نہیں کنٹرول کر رہے تھے؟ سر ہم ایک بات کو, کیونکہ بحث وقت تھوڑا ویسے میں ہم نے نہیں پڑھنا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں براڈ پرنسپلز ہیں نا جی. دے ول withdraw from the political arena and they will stop interfering in the political arena. Music to everybody's eyes. یعنی جو اتنے لمبی سالوں کی سٹرگل ہے اس کی فرویشن کی طرف اگر بات جاری ہے تو جانے دینا جی. I think that is the only answer. Unless کہ برما کی طرح آپ کلیمپ ڈاؤن کر دیں اور سب کو اندر ٹھوک دیں تو شاید بات چل جائے. Otherwise that's the best solution. ٹھیک. اچھا اپنا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ماننے والی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی بہت ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو الیکشنز ہوئے ہیں, جس طرح سے لوگ ہیں یا جو سرویز آتے ہیں, وہ اس وقت وہ ٹاپ اپنی پاپولرٹی پہ ہیں. جب ایسی صورتحال ہو تو
اس میں پھر اگر آپ جتنا مرضی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ دیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا توشہ خانہ کیس ہے بہت سارے کیس ہیں تو پاپولیرٹی تو ان کی ہے تو کیا اس بات کے اوپر وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں تو اس لیے اس طرح کے کام ہونے چاہیے؟ دیکھو بھٹی صاحب سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں یہ جو پاپولیرٹی والا وہ ہے نا میں اس کو تھوڑے ڈفرینٹ دیکھا ہوں. میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے 3 راتیں لاہور کی سڑکوں پہ گزاری تھی اور بی بی کو ریسیو کیا تھا اور آپ کے انڈیپینڈنٹ ہوتے 20 سے 25 لاکھ اور تو سری سر تھے لاہور میں جو لوگ تھے اس وقت وہی بی بی پھر 18 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی. تو پاکستان کی اور یہ ساری دنیا میں یہ پاپولیرٹی والا یہ وہ ہے نا یہ وقتی طور پہ لیکن آپ نے کینیڈا میں دیکھیں جو پولز ہوتے ہیں تقریباً وہی آتے ہیں. نہیں پاکستان کے پولز تو وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا. اچھا لیٹ سے میں اس میں دیکھو کوئی اگر کوئی لیڈر پاپولر ہے تو پاپولر ہے اس میں کیا ہے ہمارے پختونخوا میں آپ بھی ابھی جاؤ تو وہ لوگ جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اپنے پولیٹیکل ڈائنامکس بھی ہے. جب یہ الیکشن پہ بات آئے گی نا اور جب یہ ساری پارٹیاں پچھلے الیکشن میں کیا ہوا تھا آپ کل جو تھا وہ سارے لیڈرشپ کو یا نااہل کر دیا گیا تھا یا اندر بھیج دیا گیا تھا اور کسی کے لیے بھی وہ نہیں تھے موقع نہیں تھے این پی کو مارا جا رہا تھا اس پہ. تو ابھی جب یہ سارا ایک وہ آئے گا اور سارے جو ہے سب کے لیے ایکول وہ ہوگا اس میں نواز شریف اپنی کمپین کرے گا پنجاب میں کرے گا سندھ میں اپنے کریں گے اس میں اپنے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کے ریزلٹس کیا آتے ہیں. یہ ابھی اگر آپ لانگ مارچ کی کہتے ہیں میرے حساب سے جتنا میں فالو کر رہا ہوں بری طرح فلاپ ہوا ہے. لوگوں کی کیا ریئیکشن تھا 200 250 400 سے زیادہ تو کسی جگہ پہ بھی نہیں نکلے. ایون لاہور کے جو انڈیپینڈنٹ ہوئے جو وائس آف امریکہ وہ کہتے ہیں میکسیمم 7,000 سے 12,000 تک لوگ آئے ہوئے تھے جو فرسٹ ڈے تھا جو انہوں نے مطلب وہ نکلنا تھا. مختلف ویوز ہے وہ اپنی جگہ پہ پاپولیرٹی. لیکن پاپولیرٹی کو اگر آپ دیکھیں ہم دو چیزیں کیوں مکس کرتے ہیں یا تو یہ کہ میں اس ملک کے لیے کام کر رہا ہوں تو پھر ارسپیکٹیو کہ میری کون سی پارٹی ہے میرا کیا ہے میری کیا سوچ ہے میری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ پریارٹی میرا یہ ملک ہے وہ ایشوز جہاں پہ اس ملک کو نقصان پہنچتا ہے اس کو دیکھیں سارے کرتے رہے. آپ جیسے آپ نے ذکر کیا میاں نواز شریف بھی آرمی کے جنرلوں کا نام لیتے رہے پیپلز پارٹی تو 45 سال سے لے رہی ہے لیکن وہ کیوں لیتی تھی وہ لیتی تھی کہ نہ کرو سیاست نہ کرو. یہ توڑ پھوڑ تم لوگوں کا کام نہیں ہے. کبھی ISI کو یوز کرتے ہو کبھی ایک یوز کرتے ہو اغوا کر کے غائب کر دیتے ہو یہ نہ کرو. خان صاحب کہہ رہے کہ نہیں کرو اور میرے لیے کرو. یہ فرق ہے اس میں میرے لیے کیوں نہیں کیا مجھے تم لوگوں نے بچایا کیوں نہیں ہے. جیسے تم لوگوں نے سینٹ کے اس میں کیا ہوا تھا نہیں کیا تھا انہوں نے. ہر بل یہ خود مانتا ہے کہ ہر بل جو ہے وہ میرے کہنے پہ مطلب ان کو کہتا تھا یہ آ کے پاس کرواتے تھے. لیکن سر ایک چیز اور بھی اس حوالے سے اگر دیکھیں چلیں یہ اچھا نہیں کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب سب ایک جگہ ہی مطلب ایک ہی چیز پہ آ گئے. عمران خان صاحب اس چیز پہ آ گئے کہ بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے یہ کیا باقی پارٹیاں پہلے بھی کہہ رہی تھی نہیں کیا. ہاں یہ بات شاید ٹھیک نہیں کہ میرے لیے کرو لیکن کم از کم ایک پیج پہ تو آ گئے نا. اس حوالے سے سیاستدان تو ایک پیج پہ آ گئے. جی صاحب یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر یہی موقع تھا کہ اگر سارے پولیٹیکل فورسز مل کے ایک سٹیج پہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ جو ججز یہ جس طرح جو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں پولیٹیکل پروسیس کو روکتے ہیں انہوں نے جو چارٹ آف ڈیموکریسی کی تھی دس واز دا ہائی ٹائم کہ باقی اس کو خان جوائن صاحب کر بھی لیتے بیٹھ کے اور یہ بیٹھتے کہ باقی ہم اپنا کرتے رہیں گے. الیکشن ہو ٹھیک گیا ہے. جو جیت گیا وہ جیت گیا ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل الیکشن ہو جائے گا اس کو کر لیتے ہیں. لیکن آرمی کا کوئی رول نہیں ہوگا. میری تو اپنی یہ سجیشن ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی ریٹائرڈ آفیسر کو کوئی جاب نہیں ملے گی اور نہ کسی جج کو. آپ یقین کریں آپ کے آدھے مسئلے تو یہاں پہ حل ہو جاتے ہیں. صحیح. ہاں سب اس وقت جو سچویشن ہے ابھی اب گورنمنٹ کے پاس اب ظاہر ہے ان کا پریشر ہے کہ الیکشن اناؤنس کریں. PTI کا یہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وقت پہ کرائیں گے. بھی آرمی کی جو تعیناتی آرمی چیف کی بھی ہو جائے. آپشن کیا آپ کو لگتے ہیں گورنمنٹ آف اس وقت گورنمنٹ کے کیا آپشنز ہیں؟ سر میں نے بات جہاں سے شروع کی ہے وہیں پہ میں آتا ہوں. 5,000 بندہ نکلا 50,000 نکلا کہیں معاملہ فیصلہ نہیں ہونا. اس ماحول میں کچھ بائی الیکشنز ہوئے جن کے نتائج آپ کے سامنے. ایک طرف 13 پارٹیاں ہیں ایک طرف ایک بندہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے. پاپولر ول بی ڈٹرمنڈ بائی دی الیکشنز. لیکن آپ کی معیشت اس چیز کے متحمل ہو سکتی ہے کہ فرق تو اب یہ ہے نا یہ کہہ رہے ہیں 3 ماہ بعد کرائیں وہ کہیں نہیں جی ہم 10 ماہ بعد کرائیں گے. ٹھیک ہے.
your real issue is your economy. بھائی جان آپ نے $36 بلین کی ادائیگی اس مالی سال میں کرنی ہے. آپ کے پاس آپ 3 کی گنجائش ہے اور 7 تک آپ جا سکتے ہیں. آپ کی ریمیٹنسز ڈراپ ہو گئی ہیں, آپ کی ایکسپورٹ بیٹھ گئی ہے, آپ کی ریٹنگز رسک ریٹنگز 75 سے 85% پہ چلی. ول یو لاسٹ فار دیٹ پیریڈ؟ اے سرٹن چینج ہیز ٹو ہیپن. لیکن سر اگر ابھی فرض کریں گورنمنٹ چینج ہو جاتی تب وہ اکنامکلی اس کو کر لیں گے؟ نہیں سر نہیں, آپ کو آپ کی اکانومی سٹیبلائز ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. آپ کیوں نہیں بنیادی بات سمجھتے ہیں کہ اس وقت سارا کچھ انسرٹنٹی کے شکار ہے. کوئی رسک لینے کو تیار ہی نہیں ہے سر. آپ کا انویسٹر نہیں جانا چاہ رہا. آپ نے لوگوں نے جو پیسے جمع کرائے تھے وہ روشن خیال کے کیا جو تھا اس سے نکالنے شروع کر دیے بیکاز دیر از انسیکیورٹی. یعنی آپ کا پہلے ایک چوکیدار ہوتا تھا, اب آپ نے 2 رکھے. وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے تھے, اوورسیز پاکستانیوں میں عمران خان سے بڑے پاپولر ہیں, این ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بھی وڈرا کر رہے ہوں. آپ دیکھیں, لیٹس ٹیک عمران آؤٹ آف دی ایکویشن. اوکے ٹھیک ہے. اس وقت XYZ کوئی ہو, جب آپ سر آپ ایک گھر چلاتے ہیں نا جی, آپ کا 10,000 مہینے کا خرچہ ہے, آپ 5 کما رہے ہیں, اب ہر ماہ آپ عثمان صاحب سے پکڑ کے یہ کر کے گزارا کر رہے ہیں, تو اٹ گونا کیچ اپ ود یو. واپس کیسے دینے, واپس بھی دینے. اس وقت یور ایشو از کہ یا تو اب 2 ہی صورتیں آپ کے پاس رہ گئی ہیں نا, یا تو ڈیموکریٹک چینج ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن اناؤنس ہوں, کیئر ٹیکرز آئیں اور ایک پارٹی پاور میں آئے, کوئی آئے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ڈنڈا چلائیں اور مارشل لا لگا دیں اور لوگوں کو بند کر دیں. صحیح. there is nothing in between. اب وہ پرانے وہ جو بینڈیڈز تھے اس کا ٹائم گزر گیا. ٹھیک. let's find a solution. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جو آرمی چیف کی تعیناتی بڑی بات ہے, اور آج میں خیال سمری کہتے ہیں کہ آ رہی ہے جا رہی ہے, ہوپ فلی بیفور 26 نومبر چیزیں سامنے آ جائیں گی. 26 کو انہوں نے جو ہے وہاں پہ دھرنا لانگ مارچ کی بات کی. یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیا اس سے آپ کو لگتا ہے پولیٹیکلی اسٹیبلٹی آ جائے گی آرمی چیف کی, نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد؟ دیکھو یہ میرے خیال میں ان سے تو ایک اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا دیے گئے, جیسے کہ یہی ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ ہر کوئی بیٹھ کے آرمی اس کو اپوائنٹ کر رہا ہے, اور اس نے اعلان کی یہ ایک روٹین کی چیز تھی میرے خیال میں. 6 بندے 1-2 کے چیف آف اسٹاف ہو جائیں گے, سمری آ جاتی اس میں ہو جاتا, لیکن اس پہ پوری سیاست اسی پہ ہو رہی ہے. اللہ کرے جلدی ہو جائے, اس کے بعد کیا ہوگا اب یہ ڈپینڈ کرے گا. لیکن ہم نے جو آپ نے ایک بات کہی نا, ہماری پاکستانیت جو ہے ہم نے اب اٹیچ کی ہوئی ہے انڈیویجول سے, کہ میں اگر پیپلز پارٹی میں اس پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی تو میں اوورسیز پاکستانی میں پیسے بھیجوں گا ورنہ نہیں بھیجوں گا. میں مسلم لیگ کے ساتھ ہوں تو میں پیسے بھیجوں گا, اور میرے پاکستان کے ساتھ کوئی شوق نہیں ہے, مجھے اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے ساتھ شوق ہے. جب عمران نے کہا تھا کہ ہنڈی کے ساتھ کے ذریعے پیسے بھیجو, میں نے اس وقت بھی بینک سے بھیجتا تھا, اور آج اگر وہ نہیں ہے تو تب بھی میں بینک سے بھیجتا ہوں, کیونکہ مجھے اس ملک کے لیے بھیجنے, مجھے ایک ABC کے لیے نہیں بھیجنی ہے. اگر یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ چونکہ وہ کم ہو گئی ہے ریمیٹنس کیونکہ اس کی گورنمنٹ نہیں ہے, تو میرے خیال میں ایک بہت ہی نیگیٹو یہ ایک اپروچ ہے کہ مجھے اس ملک سے کوئی شوق نہیں ہے, مجھے شوق ہے کسی ABC. وہ لیڈر ہے نا سر, لیڈر کو تو لوگ مانتے ہیں. دیکھیں اس کو, جب اس نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں پہلا لیڈر تھا جس نے یہ اناؤنس کیا کہ ہنڈائی کے ذریعے پیسے بھیجے. آج تک میرے 75 سال تاریخ میں کسی لیڈر سے یہ بات نہیں سنی. یہ پتہ نہیں آپ کس چیز کو ریفرنس کر رہے ہیں. اس نے سب سے زیادہ سٹریم لائن کیا ہے, اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ عمران کی ذات, سر وہ کرکٹ آئیکن تو آج سے 30 سال پہلے تھا, جو اس کے آدھے سپورٹر ہیں انہوں نے تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بڑا خوش شکل آدمی ہے, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان کی رائے میں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتری کرے گا. سو جب ہم کنفیوز کر دیتے ہیں جی کہ عمران کی نفرت میں ہم نے ہر چیز کو کرنا ہے یا اس کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا, دیٹس ناٹ اے فیکٹ. یا جو باہر لوگ بیٹھے ہیں, جو آپ کی ریمیٹنسز جاتی ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے, ان کو تھپیڑے پڑے ہوتے ہیں, وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہی ہیز دا سولوشن. یا وہ اصل میں اسٹیریوٹائپ 25-30 سال 2 گورنمنٹ رہ گئیں, تو وہ جو باہر والا بہت عرصے سے آیا وہ کہتا چلیں کوئی چینج تو آئے, ہر بندہ تبدیلی کے لیے اس کے پیچھے. اتنی آسان بات نہیں ہے.
بھٹی صاحب آپ کو لیول آف کمٹمنٹ اوورسیز پاکستانیز کو ذرا گیج تو کر کے دیکھیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چلا تو چلو اس کو چلا کے دے. تو یہ نہیں ہے دی لیول آف انوالومنٹ. اور آپ نے مساگا جیسے شہر میں یا کسی چھوٹے شہر میں لوگوں کی سینس آف انوالومنٹ ہے. نہیں ہے جی بالکل. ہر اور موقع پہ سوشل آتے ہیں میڈیا نے دیکھیں کل ایک اور صاحب تھے جہاں پہ ہم سارے اکٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ان کا کیا ہے, یہ تو سب کچھ بند کر دیں گے. میں نے کہا جی ملک میں بند کر دیں گے. اس وقت آدھی سے زیادہ پاپولیشن اپنی نیوز یوٹیوب سے لیتی ہے, آپ کے چینل سے نہیں لیتی. جب آپ نے 3 پلرز کا نام لیا تو اس میں چوتھا بھی شامل کر لیں. آپ کا میڈیا آف کورس وہ تو ہے ہی ہے, ہیز ایکولی گون. لیکن میڈیا کو اصل میں مینیپولیٹ باقی سب نے کیا نا, تو اس لیے وہ بیچارہ وہ مینیپولیٹ کون ہوتا ہے نا, جو تو مینیپولیٹ ہو تو دل کرتا ہے. ہاں نہیں ایسے کوئی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. آپ کی ظاہر خواہش ہوتی ہے نا جی کہ آپ مینیپولیٹ ہوں. مینیپولیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کو اشتہار ملتے ہیں, آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. ہاں, یا پیسہ یا ڈر, دو ہی چیزیں ہیں. سو اٹ از وی ہیو ٹو موو بیونڈ دا فیکٹ ایز اوورسیز پاکستانیز کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ ابھی چھوٹی سی بات ہے, اب نہیں ہے. یعنی پچھلے 70-75 سال میں یہ نہیں ہو سکا. اب دیا گیا اور انہوں نے واپس کیوں لیا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ عمران کو ووٹ دیں گے. ارے بھائی وہی آپ کو 32-33 بلین ڈالرز بھی تو دیتے ہیں, ان کو اتنا حق تو دے دو کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. ٹھیک, بالکل صحیح. سو واٹ وی ڈو از ان آر پولیٹیکل لائکس اینڈ ڈس لائکس وی کنفیوز دا فیکٹس. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بات. جی میں چونکہ یہ ڈسکشن اب ذرا پھیل گئی ہے. یہ خان صاحب 4 سال اس ملک کے بلا شرکت غیرے, جس کو پکڑ لیا ہیروئن میں ڈال دیا, جس کو جیل میں ڈال دیا, مالک تھے. یہ اوورسیز پاکستانی بھی ادھر ہی اسی دنیا میں رہتے تھے. پاکستان ڈیفالٹ کی طرف, اٹ واز آن دا ورج آف ڈیفالٹ جب وہ جا رہے تھے. ٹھیک ہے, آج پختونخوا پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا جو قرضہ چڑھا ہوا ہے ان 10 سالوں میں چڑھا ہوا ہے. فیکٹس اینڈ فگرز آر دیئر. تو یہ ساری چیزیں حقائق پہ مبنی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارا پولیٹیکل پروسیس ہے نا, جیسے خان صاحب نے ایگزامپل دی کہ وہ بائی الیکشن جیتے ہیں تو الیکشن کرایا جائے. 16 الیکشن ہوئے نیشنل اسمبلی کے, جس میں 15 مسلم لیگ نے جیتے تھے, اور وہ بھی یہی چیخ رہی تھی کہ الیکشن کراؤ, اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں اپنے 5 سال پورے کروں گا. تو الیکشن اس پہ نہیں ہوتے. ملک کا ایک سسٹم ہے, میرے خیال میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے, بیٹھنے چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ تو یہ کہتا ہے میں ہاتھ ملانے کو تیار ہوں جنہوں نے کہ میرے 75,000 بچوں کو 50,000 بچوں کو گلیوں میں مارا ہے, لیکن اس شخص کے ساتھ یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جو کہ آپ کا ملک کا اور جس کے ساتھ کل بیٹھے ہوئے تھے. نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ زرداری کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اگر کرائسس سے نکالنا ہے, یہ تو 1-2 دن کی بات ہے, آرمی چیف کا وہ ہو جائے گا, جو بھی آئے گا. آرمی چیف ہوتا ہے, ان کے پاس پاورز ہے, وہ آپ نہیں لے سکتے. ہم بچا اس پہ ہم ڈیبیٹس کریں, ان کا اپنے ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ایک پاورفل انسٹیٹیوشن ہے. ہاں یہ بڑا ایک نیک شگون ہوگا اگر انہوں نے واقعی یہ کیا کہ نہیں ہم پالیٹکس میں وہ نہیں کرتے. آپ لوگ اپنے الیکشن لڑو, جیتتے ہو ہارتے ہو, 1 سال غلطی ہوگی, 2 بار ہوگی, تیسری بار ٹھیک ہو جائے گا. یہ ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے. پارلیٹیشین کو بیٹھنا چاہیے, اپنے آئین میں امینڈمنٹس کرنے چاہیے تاکہ یہ چیزیں, یہ راستے روکے جا سکے. اور اس کے لیے تمام, میں اس پہ نہیں کہ میں پاپولر ہوں تو میں نے وہ سب کو کچل دوں گا, کل یہ پاپولر ہوگا. یہ پاپولرٹی پاکستان میں ہم نے اتنی دیکھ لی ہے کہ یہ اس کی بلبل آئے. آج سے 6 مہینے پہلے بھی یہی عمران خان تھے نا, جو کہ اپنے پختونخوا میں وہ سیٹ بھی جیتے جو کہ اس کی پرویز خٹک کی سیٹ ہے. آج وہ جیت رہے ہیں. تو یہ پاپولرٹی آتی جاتی رہتی ہے. یہ ملک ہمارا رہنا چاہیے اور اس ملک کو آگے بڑھانا چاہیے, اور جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں بات چیت سے. آپس میں بیٹھے پولیٹیشین اور یہ آگے بڑھے. کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ چاہیے, وہ بھی کریں اور اس ملک کو آگے بڑھے. الیکشن کر دیں, یہ آپس میں بیٹھ کے میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے کہ نہ ہو. کچھ لے کے تو کیا ہمیشہ یہ پولیٹیکل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں, لیکن میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ ہوگا, میرے خیال میں اس طرح پاکستان میں آج تک نہیں ہوا ہے. اب آگے نہیں پتا کہ اگر ہو جائے تو صحیح. اچھا خان صاحب, ابھی ارشد شریف کی آپ نے بات کی, ارشد شریف, شہباز گل, اعظم سواتی, عمران خان صاحب, پھر قاتلانہ حملہ ہو گیا بہت. یہ آپ اس کو ایک ہی سیکوینس میں دیکھتے ہیں؟
بالکل ایک ہی سیکوینس اس لیے ہے کہ اٹ از آل سپریشن آف ڈسینٹ. جو آپ سے ڈس ایگری کرتا ہے اس پہ آپ مقدمہ بنا دیں, اس کو چتر مروا دیں, اس کو اندر کر دیں, اس کو گولی مروا دیں. دس از سم تھنگ وی ہیو سین not just here as a student of politics, around the world جہاں بھی آپ کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ اسی طرح کرتی ہے نا. تو یہ بھی اسی کی ایک لڑی ہے کہ جو ڈسینٹ کر رہا ہے, اینڈ عثمان صاحب ول ناٹ لائک دس, بٹ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں دے ہیو ایبڈیکیٹڈ پالیٹکس. وہ پولیٹیکل مجھے نظر نہیں آتا ہے, ان کا کوئی فنکشن ہوتا نظر آئے, کوئی ان کا جلسہ نظر آتا ہو, سوائے میڈیا پروپیگنڈا کے, سوائے کیسوں کی مینیپولیشن کے یا مار کوٹ کے, اس کے علاوہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی مجھے نہیں نظر آتی. ہو سکتا ہے ہو رہی ہو جو میری نالج سے باہر ہو. They have abdicated politics and that is the only way they are being able to. اور اس میں کتنی کنائیونس ہے کہ نہیں ہے وردی والوں کی وہ تو پتہ بات کھل جاتی ہے. آج نہیں کھلے گی, 5 سال بعد کھلے گی, 5 مہینے بعد کھل جائے گی. بٹ اس وقت جو ساری کنٹرول ایلیمنٹس اور لیورز ہیں وہ تو اسی طرف سے آ رہے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو بات انہوں نے کی, ظاہر پہلے پیپلز پارٹی بھی اپنے سندھ میں تو بہت بڑے جلسے کر لیتی ہے, نون لیگ بھی جب الیکشنز دیکھے تو بڑے جلسے تھے, لوگ تو جلسوں میں آتے ہیں. اب وہ ٹرانسلیٹ ووٹ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو نون لیگ جیت رہی تھی, اب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ضمنی انتخابات جیت رہی ہے. تو یہ اوور آل سچویشن جو ہے, اب آپ نے جو کہا مذاکرات ہوں گے تبھی صورتحال ہوگی, اگر نہیں ہوتی, فرض کر لیجئے یہ 26 تاریخ کو وہاں دھرنا ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ 7-8 ہزار لوگ ہوں گے, وہاں بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ یقیناً میرے خیال میں ہوں گے, تو ایسی صورتحال میں پھر کیا آؤٹ کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بھٹی صاحب, جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ جلسے کبھی بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اور جو آپ نے ایک نام لے دیے تو دوسری طرف بھی ایک لمبی فہرست ہے. ہاں, ان کی گورنمنٹ کے وقت اس کی بہن احسن اقبال, رانا ثناء اللہ, شاہد خان عباسی, مریم, شہباز, اقبال تھے, کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا, اور سب کو 2-2, یہ تو کوئی ایک دن کے لیے گئے نا, ادھر جاتے ہیں وہاں پہ بیل ہو کے آ جاتے ہیں, وہ تو 2-2 سال زمینوں پہ پڑے رہے ہیں. تو یہ وہ ایک الگ پولیٹیکل وہ ہے, ان کے ساتھ بھی ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی ہوا ہے, ہوگا. یہ جو چیز آپ پولیٹیکل اس کی وہ ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہو, میرے خیال میں اگر جلسے کرنے چاہے نا تو مولانا فضل الرحمان سے بڑا کوئی جلسہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس ہے ایک پاور, جہاں سے بھی لاتا ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن حکومت میں جو بھی ہوتا ہے وہ جلسے نہیں کرتا. مجھے آج تک, ابھی اس ڈیٹ تک, آج 21 تاریخ ہے, مجھے آج تک نہیں پتہ چلا ہے کہ خان صاحب چاہتے کیا ہیں جب یہ پنڈی میں آ جائیں گے. کل اسلام آباد کا کہا تھا, پھر پنڈی میں, کہ لیٹ سے کہ 22 کروڑ لوگ آ گئے, دین کیا ہوگا. لیٹ سے کہ آپ کا بڑا جلسہ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں, اچھا چلے اسلام آباد آ گئے, کیا کرو گے؟ حملہ کرو گے, پارلیمنٹ پہ جاؤ گے, کوئی انقلاب آئے گا؟ کبھی آیا اس قسم کا انقلاب؟ نہیں آیا. یہ پہلے آپ کا وہ ثابت ہو کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ بڑا واضح ہے کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ نے جمع کر دیے. خان صاحب اگر جواب دے دیں تو کیا کریں گے؟ بڑا سیدھی بات ہے کہ بھائی آپ الیکشنز اناؤنس کر نہیں تو کیا لوگوں کے آنے سے گورنمنٹ الیکشن اناؤنس کر سکتی, کر دے گی اتنے پریشر میں؟ سر یہ پریشر جو ہے اس کو جو سیاست میں عثمان بھائی نے بڑی مار کھائی ہوئی ہے, پریشر یوں ہی بلڈ ہوتے ہیں. نہیں کبھی دھرنے کی آؤٹ پٹ ویسے پاکستان میں نکلی نہیں سر, کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے. اچھا, یہ جو بات کہہ رہے ہیں سر آنکھوں پہ, ان کی اپنی ایک پرسپیکٹو ہے. جی جی. لیکن یہ جو لانگ مارچ مہینے 1.5 سے 1.25 سے چلی ہوئی ہے, what's happening there? There's political activity going on. ہر شہر میں, یہ آپ کی ابھی اسکرین پہ آیا تھا, جس طرح لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, آپ اس کو کسی اینگل سے دیکھیں, لیکن the fact is کہ people are responding in areas جن کو تحریک انصاف چھو نہیں سکتی تھی. صحیح. لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, لوگ موبلائز ہو رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ڈس ایگری کریں, نیگوسیشنز کوئی ضروری تو نہیں کہ شہباز اور عمران اور زرداری صاحب بیٹھیں, ٹھیک, سیکنڈ ٹیئر پہ بھی اور باتیں چل رہی ہیں.
صحیح یہ کہیں نہ کہیں تو طے ہوگی. ہوں گے. لاسٹ اب ہم آخری ایک اور جیسے ہم نے 4 باتیں کی, عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیکل جو لوگ سیاستدان ہیں, میڈیا ہے, اب عدلیہ پہ تھوڑی سی ان دی اینڈ بات کر لیتے ہیں, وہ امپورٹنٹ ہے. اب ان کا وہ اے پولیٹیکل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور ابھی اگر فرض کر لیں عدلیہ کی جو ہم مختلف ریمارکس دیکھتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں دنیا میں, ہی وہ پہلے ہی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے ان کی, اب وہ فرض کریں نہیں اجازت دیتے جلسے کی, فرض کر لیجئے, یا پھر اوورآل اگر وہ ہوتا ہے تو کیا ہے, اور ابھی عدلیہ آپ کو کہاں اس وقت پاکستان کی نظر آتی ہے آپ کو؟ عدلیہ نے تو جی چپ سادھ لی ہے, جو سال دی بالکل سمن بکمن, نہ ان کو کچھ سن رہا ہے نہ ان کو کچھ نظر آ رہا ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم کی انتہا آپ نے دیکھی تھی 2008-9 میں, اور اب جوڈیشل سائلنس کی دوسری آپ انتہا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, جوڈیشری از اے ریلیف ویلو. جب آپ کے کوکر میں اتنی سٹیم بلڈ ہوگی اور ریلیف ویلو نہیں کھلے گا تو پھر ٹھس ہوگا. صحیح. فار سم ریزن دے ہیو اسٹیپڈ اوے. واٹ از دا ریزن؟ پریشرز. پریشر. اوکے ٹھیک. پریشرز دیکھیں جی, آپ کو سائلنٹ اور ڈیمونسٹریٹڈ پریشر میں بڑا فرق ہے. صحیح. اور اس وقت جس طریقے سے مسل فلیکس ہو رہا ہے, ارشد شریف کو کینیا میں قتل کس نے کیا کس نے نہیں کیا یہ تو بات بعد میں کھلے گی, لیکن واٹ ور دی ایونٹس دیٹ لیڈ اپ ٹو دیٹ مرڈر, اس میں تو آپ کو کچھ کرنا آئے گا نہیں جی. دی ایبلٹی ٹو کریٹ, وہ جو ڈرٹی ہیری ہے اس کی ایکسٹریم لیولز پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک جا رہے ہیں. ہمارے تو دوستوں سے رابطے ہیں, اور یقیناً آپ کے بھی ہوں گے, کہ جو مخالفت کر رہے ہیں ان پہ کس نوعیت کے اور کس ایکسٹینٹ کے پریشر جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک. آپ اسی یہی عدلیہ کے حوالے سے اور انہوں نے بھی جو کامنٹ جو کیے اس حوالے سے احترام کے ساتھ خان صاحب سے, یہ ارشد شریف کی جو بات کی ہے, ایک فیکٹ تو یہ ہے نا, اب دیکھو ڈفرینٹ ورژن ہے, اور وہ میرے خیال میں ڈیموکریسی کی یہی بیوٹی ہے. ایک ڈفرینٹ ورژن یہ ہے کہ اس کو ایک رانگ, ایک بوگس تھریٹ کروا کے اس کو پشاور سے جہاز میں بٹھا کے اور اس کو باہر بھیجا گیا. اب یہ وقت ثابت کرے گا کہ کس نے مارا ہے, کیوں مارا ہے. میرے خیال میں ارشد شریف, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس کے بے شمار اگر آپ ہیں, اس نے عمران صاحب کے بارے میں بھی اس نے پروگرامز کیے, سب بالکل, یہ توشہ خانہ پہ اس نے سب سے پہلے پروگرام کیا تھا. تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ یار یہ اس پروگرام کی وجہ سے مارا گیا. باقی میں نے آنیسٹلی میں کبھی اس طرح زیادہ کبھی نہیں دیکھتا تھا, تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کون سی اس نے ایسی چیز کی ہے جو کہ باقی لوگ نہیں کر رہے ہیں, جو باقی لوگ اس وقت نہیں کر رہے ہیں, کہ اس کو تو مار رہے تھے اور اس کا وہ کاروباری بے شمار طریقے چیزیں آ رہی ہے, بے شمار یہ چیزیں وہ آ رہی ہے. عدلیہ کی آپ نے دیکھو بات کی, جیسے فوج ایک اس پہ ڈیفینسو پہ ہوئی ہے کہ یہ جو 75 سال ہم جو کچھ چیزیں کرتے رہے ہیں اس کی اب قبولیت نہیں ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے, آپ نے قومی جو چھوٹی پارٹی ہے ان کے ساتھ کیا ہے, آپ نے مسلم لیگ کے ساتھ کیا ہے, آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے. ان سب کو سپورٹ بھی کیا ہے اور ان سب کو پھر ٹیشو پیپر کی طرح پینگ بھی دیا ہے. اس میں سے کوئی ایسی پارٹی نہیں کہہ سکتی سوائے 1-2 چھوٹوں کی کہ نہیں ہم ان کے اس پہ کام نہیں کر رہے تھے یا انہوں نے ہمارے لیے کام نہیں کیا. یہی حال جوڈیشری کا تھا. جوڈیشری اس وقت ایکٹیو تھی جب انہوں نے اگست سے کیس جولائی میں لا کے اور نواز شریف کو نہ صرف جو ہے نااہل کروا دیا بلکہ اس کو پارٹی کے اس سے بھی ہرا دیا, اور جج نے خود کہا ہے کہ تم روڈوں پہ کیوں پھر رہے ہو, میرے پاس آؤ, میں علاج میرے پاس ہے. اور پھر ایک یہ پاکستان کی ہسٹری بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, یہاں پہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا کوئی بھی قانون دان یہ ثابت کرے کہ میاں نواز شریف کو جو سزا دی گئی ہے یہ صحیح سزا دی گئی ہے یا قانون کے مطابق, آئین کے مطابق دی گئی ہے. انہوں نے بھی یہ ریئلائز کر لیا اور ان پہ پریشر بھی ہے. اب وہ جو گینگ ان کا تھا نا, جو 4 کا اور 6 کا اور وہ تھا, وہ اب ٹوٹ گیا ہے. ورنہ آپ کو صاف پتہ چلے, اور ابھی بھی جتنا بھی ریلیف وہ دے سکتے تھے, آیا یہ ریلیف نہال ہاشمی کو ملا تھا, یہ دانیال عزیز کو ملا تھا, یہ کسی اور کو ملا تھا. تو اب بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے ریلیف دینے کی, آگے بھی چھوٹی موٹی ریلیف دیں گے, لیکن ادھر اگر ایک طرف کا پریشر ہے تو دوسری طرف کا بھی پریشر ہے کہ نہیں بس یہ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو. تم جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, یو شوڈ بی اے جج, یو شوڈ ناٹ بی اے پارٹی. ساری دنیا کو پتا ہے یہ 3 جج بیٹھیں گے تو کیا ڈیسیجن آئے گا, وہ 2 بیٹھیں گے تو کیا ڈیسیجن آئے گا. ججز اس طرح نہیں ہوتے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ حفیظ صاحب آپ کا. عثمان صاحب تھینک یو ویری مچ. وقت اتنا ہی تھا, انشاءاللہ اس ڈسکشن کو اللہ کرے اب آرمی چیف کی تعیناتی ہو جاتی تو پھر ایک اور پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا.
जनाब हफीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उस्मान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की सूरत हाल पे यहाँ बैठ के अक्सर परेशानी का इज़हार करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारी टाइज़ हैं वो ख़त्म ज़ाहिर हो नहीं सकती। हमारे रूट्स वहाँ पे हैं, वहाँ कुछ भी होता है तो यहाँ पे हमें उसका एहसास होता है। लेकिन इंडिविजुअली हमारी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। अब जब हम बात करते हैं कि 75 साल से क्यों हम चेंज नहीं हो पाए हैं, शायद कोई ऐसा सिलसिला लगता है कि हम इंडिविजुअली अपने तौर पे करते हैं, शायद अपने मफाद के लिए बात करते हैं। इज्तिमाई तौर पे हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो कम हैं, बहुत कम हैं। और जैसे बात की गई कि इस तमाम मामलात का हल जो है इन दी एंड, दुनिया भर में जंगें होती हैं, इसको कई दफ़ा हमने बात की, इन दी एंड आपको मज़ाकरात ही करने पड़ते हैं। जंग कभी ऐसे फतह भी कर लें तब भी आपको मज़ाकरात करने पड़ते हैं, आपके कैदी भी चले जाएं तब भी आपको मज़ाकरात के जरिए कैदियों को वापस लाना पड़ता है। तो सियासी जमातों पर ये बड़ा इस वक्त फ़र्ज़ है कि आपस में कम अज़ कम किसी ना किसी स्टेज पर आपस में मिलजुल के बात करके, अगर आपको एक तरफ से एस्टेब्लिशमेंट का थ्रेट है तो उसको आप किस तरह से कम्बैट कर सकते हैं, इकट्ठे होकर ही कर सकते हैं। फौज पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जिसपे सबको नाज भी और फख्र भी है। ठीक है, उनके साथ मसाइल रहे होंगे और हैं, लेकिन अगर वो एपॉलिटिकल होना चाहते हैं तो मेरे ख्याल उनको एक मौका इस हवाले से जरूर देना चाहिए। बहुत बात होती है फौज के हवाले से, पहले सारी सियासी जमातें बात करती रही हैं, लेकिन इस इदारे को डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। ये फ्रंट लाइन है हमारी और इनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अपने मेज़बान अरशद भट्टी, हमारे स्टूडियो इंजीनियर काजी आरिफ फरताला भट्टी को दीजिए।